أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 161 یعنی 161 پہلے لفظی ترجمہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کریں گے. وما اور نہیں کانا ہے لنبی کسی نبی کے لیے این یغل کے ان اگر اس کو الگ سے پڑھیں تو ان کے یغل وہ خیانت کرے. ومن اور جو کوئی یغلل خیانت کرے گا یاتی وہ لے آئے گا بما اس کو جو غلہ اس نے خیانت کی یوم دن قیامتی قیامت کے. ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا کلو ہر نفس نفس کو ما جو کسبت اس نے کمایا وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت نمبر 161 ہے کہ جیسے اس میں شروع میں آیا نا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کیا نہیں ہے جائز نہیں ہے کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آئیں یقول کہ وہ خیانت کرے. یہ نبی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. وَمَن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا. تو آپ یہ دیکھیے نا بعض اوقات یہ جو لفظ ہے نا یغلل یہ صرف آتا ہی خیانت کے لیے اور بعض اوقات جو ہے بعض اوقات مال غنیمت میں خیانت کے لیے آتا ہے. یہ جو آج آپ نے نیا لفظ پڑھا نا یغلل یہ خیانت کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات یہ آتا ہے مال غنیمت میں اور اسی طرح یہ اور چیزوں میں بھی خیانت کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے. اور چیزیں کون سی مثلاً یہ لفظ دل کی کدورت کے لیے بھی آتا ہے یعنی کسی کے خلاف دل میں گرج رکھنا دل میں کدورت رکھنا یہ بھی خیانت ہوتی ہے نا کہ آپ اوپر سے بہت اچھے سے پیش آئیں بہت اچھے سے لطیف بن کے اور سیدھے سادے بن کے اور صاف ستھری گفتگو لیکن دل میں آپ کے اسی بندے کے خلاف میل ہو کہ جس کے سامنے آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہو لیکن آپ کو خود پتا ہو کہ یہ تو میرا ظاہری اس کے ساتھ صرف یہ میرا اوپر سے گلے سے باتیں ہیں میرے دل میں تو اس کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی خیانت کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے. اور نبی کے لیے خیانت کیا ہو سکتی ہے پھر یہ دیکھیے نبی کے لیے خیانت یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نبی کو چنا جاتا ہے وحی پہنچانے کے لیے اور اگر نبی وحی کا یا وحی کو یا پھر حق کو کیونکہ نبی کو حق دیا جاتا ہے اگر وہ وحی کو یا حق کو وحی اصل میں تو وحی جو ہے وہ حق ہے نا نہ پہنچائے پورا نہیں پہنچائے یعنی جو چیز اسے بیان کرنے کو ملی ہے وہ نہ کرے اسے مشکل لگے کہ نہیں وہ اتنا زیادہ کون بتائے اتنا ڈیٹیل میں بتانے کی کیا ضرورت اسے بیان نہ کرے تو پھر یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ جو کچھ اللہ نے کلام میں اتارا وہ نبی کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس کو پورا حرف بحرف نقطے سے نقطہ آگے سے آگے بیان کرے یعنی جو آپ کو دیا گیا ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں اچھی طرح. اب آگے تو پھر لوگوں کی مرضی ہوتی ہے لیکن پہنچانے والے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی کمی کوئی کسر کوئی کجی کوئی نقطہ کوئی حرف کوئی زیر زبر کچھ چھوڑے نہیں بس اپنی سی پوری. تو بعض اوقات جو ہے نا کسی کے سامنے سچ بولنا پڑتا ہے بعض اوقات دوسروں کے سامنے حق بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں پتہ ہوتا ہے نا اگلے کو برا لگ جائے گا. تو ایسے میں پھر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایسے میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ تو یقیناً آپ لوگ یہ کہیں گے نا کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر میں اور آپ انسان ہیں نا اگر ہم لوگ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں تو ہم کہیں گے کہ بھئی جب سچ بولنا اگلے مشکل ہوتا ہے اور حق بیان کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو کیا کریں گے پھر خاموشی اختیار کریں گے. تو یہ عام بندے جو ہے نا وہ یہ بات کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر نہیں کر سکتا. پیغمبر خاموشی اختیار نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی ہو اس نے بیان کرنا ہی کرنا ہے. تو کیا حکم ہے پیغمبر کے لیے پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ تم نے جس بھی طرح کے حالات ہو چاہے آگے سے لوگ دیکھیں نا نبی کہیں کو لوگ پتھر مار رہے تھے حالات جو بھی ہوں تم نے آگے پہنچانا ہے. کوئی ناراض ہو تو ہو کوئی راضی ہو کوئی آپ کا دوست بنے دشمن بنے کچھ بھی کرے اچھا رہے برا رہے ہر صورت میں اللہ کے احکامات کا پیغام آپ نے آگے دینا ہی دینا ہے. لہٰذا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ابلاغ حق میں سے خیانت کرے جو اللہ نے اس پر اتار دیا وہ نبی پر جائز نہیں ہے.
اس وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. اور پھر جو خیانت کرے گا، یہ اب جو آگے بات ہو رہی ہے نا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئے گا اس کو جو اس نے خیانت کی دن قیامت کے. اب یہ عام لوگوں کے، آپ کے میرے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی. نبی تو کر ہی نہیں سکتا خیانت، نبی کو تو اجازت ہی نہیں ہے. نبی نے تو جو میں نے یہاں تک آپ کو نا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَ نہیں کر سکتا. نبی کو تو اختیار ہی نہیں ہے. نبی تو روک ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی آگے سے پتھر مارے تو بھی نبی نے تو حق بتانا ہی بتانا ہے. امانت اس کے پاس کون سی ہے؟ جو آسمان سے وہی اتری، جو احکامات اللہ کے اترے، وہ امانت اس نے آگے دینی دینی، وہ تو اس میں خیانت کر نہیں سکتا. لیکن اگر عام انسانوں میں سے کوئی خیانت کرے گا تو پھر آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب ہم اس پہ جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب خیانت ہوتی کون کون سی ہے ذرا سوچیں نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بیان کی ہے. ایک خیانت ہوتی ہے مال کی، بعض اوقات مال کی خیانت ہوتی ہے نا. جیسی یہ لفظ آتا ہے نا، بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوتا ہے نا ایک دفعہ. اچھا میں پہلے آپ کو وہ والی بات بتا دوں کہ بعض لوگوں کے سامنے خیانت کا ذکر آتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی روپے پیسے کی ہی خیانت ہوگی. اس کے علاوہ بھی چیزوں میں بڑی خیانتیں ہوتی ہیں، جو ہم پیچھے بتایا نا کہ دل کی کدورت. اوپر سے آپ اچھی اچھی باتیں کرو، دل میں آپ کے اس کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ تو دل کی کدورت بھی ایک خیانت ہے. تو اچھا اسی سلسلے میں یہ میں آپ کو بات بتانے لگی تھی کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ذکر ہوا نا کہ کون کون یہ شہید ہوا وہ شہید ہوا، ایسی شہید کی بات ہوئی تو نبی نے فرمایا کہ میں نے فلانے کی شہادت نہیں دیکھی، میں نے اس کے اوپر تو آگ کی چادر چھائی ہوئی تھی. پتہ چلا کہ نبی کریم کو تو دکھایا جاتا تھا نا جبرائیل کے ذریعے. ان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے اوپر آگ کی چادر چاہتے؟ اللہ نے دکھایا ان کو، کیونکہ انہوں نے وہ چادر مال غنیمت سے چرا لی تھی. اب بتائیے، دیکھیے آپ کہ وہ چادر انہوں نے مال غنیمت میں آئی، سرکاری خزانہ ہوتا ہے نا ایک طرح سے، وہاں سے انہوں نے لے لی ہوگی غربت کے باعث. اب بغیر اجازت اٹھائی، کسی اور کا حق اٹھایا اور پہنچے کہاں؟ شہادت کے درجے پہ. لیکن خیانت کی ہوئی تھی اس لیے شہادت نصیب نہیں ہوئی. کیونکہ نبی کریم کے سامنے بات ہو رہی، وہ شہید ہوا وہ یہ شہید ہے، انہوں نے کہا نہیں فلاں تو شہید نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر تو آگ کی چادر تھی، اس کے اوپر آگ کی. تو خیانت اتنا بڑا اور اتنا ایسا سخت عمل ہے کہ جو شہید کی شہادت کے باوجود دین کے اتنے بڑے رتبے پہ اور نبی کی موجودگی میں اور نبی کے صحابہ میں سے بھی شہادت کے رتبے پہ بھی جا کے اس خیانت کا اتنا اس کے اوپر اثر پڑا کہ وہ چادر آگ کی بن گئی، تو وہ اس رتبے کو نہیں پا سکا بندہ. یہ خیانت چھوٹا جرم نہیں ہے، یہاں سے اندازہ لگا لیجیے. تو شہادت جیسی عظیم خوش نصیبی اور خوش قسمتی بھی، اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ جب انسان کے اندر خیانت جیسی صفت ہو یا صفات ہو. ایک طرف تو مطلق خیانت جو ہے نا، وہ مال غنیمت میں سے لینا، یہ تو ہے مال غنیمت میں سے کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر ہوئی تو وہ تو ہے ہی خیانت. اور دوسری جو میں نے بتائی نا، دل کی کدورتیں، معاف نہ کرنا اگلے بندے، دوسروں کو معاف ہی نہ کرنا خیانت ہے نا. آپ معاف کرو، اگر کوئی کہہ دیتا ہے معافی مانگ بھی لیتا ہے تو بھی معاف کر دو، تو بھی بہت بڑا افضل عمل ہے. اور اگر نہیں بھی مانگتا تو آپ اللہ کے لیے اپنے دل میں یہ سمجھا لو دل کو کہ چلو چھوڑو ہٹاؤ، میں نے تو اپنے رب کو جواب دینا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی جو میں آگ کی چادر لپیٹ کے تو اللہ کے حضور پیش کیا جاؤں. تو خیانت کی وجہ سے تو شہید کو آگ کی چادر، کیونکہ اس نے تو چادر مال غنیمت سے اٹھائی تھی نا. تو میں کیوں آگ کی لپٹوں میں آؤں؟ لوگ معاف نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں. اس لیے تو لوگوں کو اگر یہ بات پتہ چلے نا کہ معاف نہ کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اب جیسے صحابہ کرام سے میں مثال دیتی ہوں، آپ سوچ رہے ہو کہ خیانت کا معاف نہ کرنے سے کیا تعلق ہے، بتاتی ہوں، غور سے سنیے. کہ جنگ احد کا واقعہ جو ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑی غلطی ہو گئی تھی کہ اگر آپ انہیں بعد میں کہہ دیتے، جیسے ان سے غلطی ہو گئی، صحابہ کرام کو نبی کریم نے کھڑا کیا کہ تم وہاں پہ کھڑے رہو، وہاں سے دشمن پہ نظر رکھو، پیچھے سے کوئی ہم پر حملہ نہ کرے اور نیچے نہ اترنا جب تک کہ میں تمہیں آواز نہ دوں، میرے دوسرا حکم نہ آئے. وہ نبی کے حکم کو پامال کرتے ہوئے اپنی مرضی سے نیچے آ گئے، مال غنیمت اٹھانے لگ گئے. پھر جب حملہ ہو گیا تو پہاڑ کی طرف بھاگ گئے اپنی جان بچا کے. نبی بلا رہے ہیں، نبی کو تیروں کی بارش ہو رہی ہے، گر رہے ہیں، دانت شہید، وہ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں. اب اگر اس سچویشن کے اندر اگر اللہ کے نبی یہ کہہ دیتے، صرف ایسے کہہ دیتے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور دل سے معاف نہ فرماتے، تو کیا ہوتا؟ دل کی خیانت ہوتی. کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا جاؤ اچھا معاف کر دیا، لیکن ہم دل سے ہم کہتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے
دل سے معاف کر دینا. اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کی نا کسی بندے نے, یہاں پہ میں واضح کر دوں کیونکہ پھر میری بہنیں مجھ سے یہ نقطہ پوچھیں گی, یہ اسٹوڈینٹس میں سے کوئی نہ کوئی میسج کرے گا کہ فلاں نے تو مجھے اتنا ستایا ہوا ہے کہ میں اب کیا کروں, میرا دل ہی نہیں مانتا. دیکھیں دل پر تو پھر اختیار سے اوپر ہے نا بات, وہ تو اختیار میں تو پھر جو جس چیز پر آپ کا اختیار ہی ختم ہو گیا اس پر تو کوئی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جب آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا بھی کیا کہہ سکتا ہے, نہیں کہہ سکتا نا. اس کی تو پھر ظاہر ہے آپ کی تو اس سچویشن میں تو شاید میرے خیال سے اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو پکڑے یا نہ پکڑے, وہ تو ایک سچویشن ہی الگ ہے نا, کہ ایک بندے نے اتنا ستایا ہوا ہوتا ہے اور اتنا دل جلایا ہوا ہوتا ہے کہ پھر اس کو, لیکن پتہ ہے کیا, کہ معاف تو بندہ کر دیتا ہے, تکلیف نہیں جاتی. پھر میں ایسے لوگوں کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر کسی نے اتنا ستایا ہوا دل جلایا ہوا ہے نا, تو اس کو اوپر سے کہہ دو کہ معاف کر دیا لیکن دل سے نہ جائے. تو پھر آپ یہ دل میں سوچو کہ میں نے معاف تو کر دیا دل سے, اب اس کی عمل کی جو تکلیف میرے دل میں ہے نا, وہ پھر آپ کے لیے گناہ کا باعث نہیں ہے. یہ میں آپ کو ادھر ہی بتا دوں, ٹھیک ہے. اب وہ تکلیف تو ظاہر وقت کے ساتھ جائے گی کیونکہ وہ تو پھر آپ کے اختیار میں نہیں نا, وہ تو اگلے بندے نے آپ کو دیے. تو اگر نبی کریم آپ ان صحابہ کو کہہ دیتے کہ میں نے جاؤ تمہیں معاف کیا, اور پھر کیا کرتے, دل سے نہ معاف کرتے, تو یہ دل کی خیانت ہوتی. تو بعض اوقات دل کو بہت, میں نے بتایا نا کہ تکلیف پہنچتی ہے, تو ہم پوری طرح معاف نہیں کر پاتے اس تکلیف کی وجہ سے. لیکن دیکھیں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ جس چیز پر اختیار نہیں ہے نا, اس کی پوچھ نہیں ہے, اس کی پکڑ نہیں ہے, یہ واضح کر رہی ہوں. جس کے اوپر آپ کا اختیار ہی نہیں ہے اس پہ آپ کی پوچھ اور پکڑ نہیں ہوگی. لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا, وہ تو کرنا ہے, وہ لازم ہے آپ کے اوپر کہ وہ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. جو بھی شخص خیانت والی چیز لے کر اللہ کے گھر تک پہنچا, قیامت تک پہنچا, قیامت کے دن, اور اللہ نے بتا دیا نا کہ وَمَن يَغْلُلْ, بتا دیا نا کہ وَمَن, اور جو کوئی خیانت کرے گا, وَمَن يَغْلُلْ, اور جو کوئی خیانت کرے گا, یَأْتِ بِمَا, اور وہ لے آئے گا اس کو, کس کو, خیانت کو, غلہ, اس نے خیانت کی, یوم القیامہ, قیامت کے دن. اور جو خیانت کرے گا اور پھر لے کر آئے گا, اللہ اکبر, لے کر آنے کا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم تھوڑی لے کے جائیں گے, فرشتے کس لیے بیٹھے ہیں دو لکھنے کے لیے, وہ ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں, اس لمحے بھی لکھ رہے ہیں, جو ایک ایک ہماری حرکات سکنات, ہمارے دل کی کیفیت سب اللہ جانتا ہے. اور اس کے علاوہ اوپر سے دو فرشتے لکھے چلے جا رہے ہیں مسلسل, ہمارا ہر اچھا عمل الگ لکھ رہا ہے فرشتہ, اور برا عمل الگ لکھ رہا ہے. تو وہ لکھت بھی تو جا رہی نا اللہ کے پاس, وہ سب کچھ اللہ کو پتہ بھی ہے, اور لکھت الگ جا رہی ہے. تو قیامت کے دن جو ہے نا, وہ سب کچھ جو لکھا جا رہا ہے, ہمارا نوٹ ہو رہا ہے نا, یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. ساری قیامت کھل کے قیامت کے دن ساری خیانت کھل کے سامنے آ جائے گی, اور کوئی قصہ جو ہے نا چھپا نہیں رہے گا, کوئی کہانی چھپی نہیں رہے گی, کوئی مسئلہ چھپا نہیں رہے گا, ٹھیک ہے. تو ثم توفا, پھر پورا پورا دیا جائے گا, کیا چیز, کلو, بدلہ, ثم توفا, پورا دیا کیا جاتا ہے, بدلہ ہی دیا جاتا ہے نا, پھر پورا پورا دیا جائے گا, کلو نفس, ہر شخص کو, ہر شخص کو, جو, اب یہاں پر باقاعدہ لفظ آیا, ما کسبت, جو اس نے کمائی کی, کمائی کی اس نے, کمائی کیا ہوتی ہے, ہاتھ کی محنت, یعنی کہ جس میں اس نے کوئی اپنی صلاحیت لگائی, کوئی اپنا دلچسپی لگائی, کوئی بھی اپنا وہ کیا. تو اور پھر آگے ہی اللہ نے کہہ دیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ نہ ظلم نہ کیے جائیں گے, بالکل. تو قرآن فرماتا ہے کہ تیرا رب جو ہے نا وہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا. تو انسان کے لیے صرف ظاہری اخلاق کافی نہیں ہوتا, صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر سب سے اچھے اچھے بن کے, میٹھے میٹھے بن کے باتیں کرو, صرف ظاہر میں اچھے انسان بنے رہو, یا ظاہر میں پھر بہت ہی نیک نظر آؤ. یہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی ایسی چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں, اللہ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ ان کو دل سے باہر نکالے. یعنی انسان اپنا تزکیہ نفس کرے, اپنا تزکیہ کرے. اب کس چیز کا, حسد, بغض, کینہ, نفرت, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیں بری چیزیں, یہ وہ کانٹے ہیں, یہ وہ کانٹے ہیں جو دل کے اندر ہوتے ہیں, یہ کانٹے نکالنے پڑیں گے. کوئی بھی ایسی چیز جو انسان بندوں سے چھپائے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا. اب اوپر سے کہے میرا دل بہت صاف ہے, میرا دل بہت صاف, دل میں تو نفرت کا کانٹا لگا ہوا ہے نا, چبھا ہوا ہے. تو یہ سب نکالنے ہوں گے, کیونکہ اللہ سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے, ہمارا دل بھی بالکل یوں رکھا ہے سامنے اللہ کے. تو بات یہ ہے کہ جب کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے, نبی کے لیے جائز نہیں ہے, تو نبی کے پیروکاروں کے لیے بھی پھر جائز نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں. جب نبی کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے, تو پھر نبی کے ماننے والوں کے اوپر بھی یہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر خیانت نہیں کر سکتے.
اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ خیانت کس کی علامت ہے؟ آپ کو بتایا تھا نا پچھلی آیات میں، منافق کی. اور کوئی اگر قیامت کے دن جو کرے گا، جو کچھ بھی کرے گا وہ ساتھ لے کر آئے گا، سامنے آ جائے گا، لا دیا جائے گا. تو بعض اوقات خیانت ایسے ہوتی ہے نا کہ بعض اوقات عام چھوٹی موٹی جو خیانت ہے، کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی، اب دینے والے نے واپس نہیں کی، وقت پہ نہیں کی، یا پھر پوری نہیں کی، یا پھر آدھی نہیں کی، یا پھر دی نہیں سرے سے. لوگ سمجھتے صرف شاید یہی ایک خیانت ہے. یہ انفرادی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے، اب کسی نے ایک نے کوئی چیز رکھوا دی تو وہ دو بندوں کا، یہ تو ایک انفرادی معاملہ ہو گیا نا کہ ایک بندے کا ایک بندے سے. مگر کچھ معاملات اجتماعی معاملات بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی خیانت ہوتی ہے. کیسے؟ مثلا ملکی سطح پہ دیکھ لیں، اب جو ملک کے خزانے اس کے اوپر تو پوری قوم کا حق ہے، وہ تو اور اس میں اگر کچھ لوگ مل کے خیانت کریں گے تو وہ تو اجتماعی خیانت ہو گئی. پھر اس کے علاوہ چھوٹے پیمانے پہ نیچے چلے، میں آپ کو پہلے کم کی مثال دوں. آپ مسجدوں میں دیکھ لو، اداروں میں دیکھ لو، لوگ جاب پہ جاتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا جاب ٹائمنگ شروع ہو رہا ہے 8 بجے سے، لوگ جا رہے ہیں 9 بجے. وہ جو 1 گھنٹہ ہے اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں نا. پھر اس کے پیسے بھی لے رہے ہیں، اپنی کمائی کو حرام بنا رہے ہیں. پھر یہ کہ اگر آپ کی جاب ٹائمنگ ہے 8 گھنٹے، آپ نے 7 ہی گھنٹے کر کے چھوڑ دیا، یہ خیال. پھر اس کے علاوہ جاب کی ٹائمنگ کے اندر، اب فرض کریں کہ ایک ٹیچر ہے، وہ اسکول جاتا ہے، اب وہ بچے وہاں انتظار کر رہے ہیں اور ٹیچر وقت پہ پہنچ نہیں رہا. اب وہ بچے جب 1 گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے، یہ امانت پہ خیانت ہو رہی ہے. اور ٹیچر وہاں پر ان کو انگیج کر کے رکھے لیکن پڑھائے نہیں ان کو پوری طرح، ان کو وہ علم نہیں دے، بس ان کو کہ چپ رہو تم لوگ، کوئی بھی کام نکال کے کرو، چلو میں یہ کر رہی ہوں اپنا کوئی اور کام کر رہی ہوں، یا کچھ بھی کر رہی ہوں، یا دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو یہ امانت میں خیانت ہے. آپ نے ان کی امانت، آپ کی ان کی وقت کی امانت آپ نے لی لیکن آپ نے وہ ادا نہیں کی. آپ نے اس کے پیسے لیے لیکن آپ نے اس کو ادا نہیں کیا. تو یہ امانت میں خیانت ہے، اپنے مال میں حرام ملانے کے مترادف ہے. پھر یہ کہ دیکھیں مسجد کا چندہ دیتے ہیں لوگ، ہر کوئی چندہ دیتا ہے اس لیے کہ ہماری طرف سے چلو ایک اینٹ ہی لگ جائے. اب جو مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اس میں سے اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، تو یہ مسجد کے ساتھ، مسجد کے اس چندے میں سے جو لوگ منتظمین ہیں سب ایسا نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگ کرتے، میں یہ کہہ رہی ہوں اگر کریں گے تو یہ پھر خیانت ہوگی. دیگر اداروں میں، کسی بھی ادارے کا اگر بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، فرنیچر ہے، چیزیں اداروں کی لوگ اٹھا کے باس کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے، گھر لے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے. پہلے ایک زمانہ تھا اسکولوں کے فرنیچر کے اوپر کیا کہتے ہیں، جو تھا نا، اسکول کی چھٹی ہوئی، بچے چلے گئے تو وہاں اسکولوں کی بلڈنگیں، اسکولوں کا فرنیچر دیگر تقریبات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے تھے لوگ، اور پھر نہ صفائی کرتے تھے نہ کچھ کرتے تھے، اپنا کام نکالا چلے گئے. تو یہ امانت میں خیانت ہے کہ آپ اپنا تھوڑا سا کام نکالنے کے لیے دوسرے کا کام بگاڑ کے چلے جاؤ، یا پھر اٹھا کے گھر لے جاؤ، یا کوئی ایسی چیز جو پبلک کے فائدے کے لیے، مثلا کوئی پبلک کے فائدے کے لیے کوئی چیز پبلک پلیس پہ لگی ہوئی ہے، یا کسی ادارے میں لگی ہوئی ہے، یا کسی مسجد میں لگا ہوا کوئی پنکھا یا کوئی ایسی چیز، تو اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤ. تو یہ پھر اجتماعی خیانت ہو گئی نا. پھر آپ نے بہت سارے لوگوں کی امانت کے اندر، وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ سب کی ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا ایک بندے کی تھی کہ ایک بندے نے ایک چیز دوسرے کو دی، میری رکھو، اس نے اگلے نے واپس نہیں، انفرادی. لیکن جو قومی سطح پر یا اجتماعی سطح پر اگر کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہے، چاہے وہ لاکھ ہے، چاہے وہ 10 لاکھ ہے، چاہے وہ 10 کروڑ ہے، وہ سب کا ہے، اس کے اوپر سب کا حق ہے. اور اس کو پھر بنا کسی اجازت، بنا کسی مقصد اپنی ذات کے لیے استعمال کر لینا، یہ امانت میں بہت بڑی خیانت ہے. پھر جیسے پہلے بتا چکی ہوں کہ گفتگو میں بھی خیانت ہے، کہ دل کے اندر تو میل چھپا ہوا ہے، اندر سے تو ایسے شعلے اٹھ رہے ہیں، اور زبان سے کہنا تم میرے لیے بہت اچھے ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو دل صاف نہیں ہے. پتہ چلے گا کہ یہ تو اس سے تو مجھے نفرت ہے. چلو وہ ایک بے اختیار والی چیز الگ ہے، لیکن مجھے موقع ملے گا تو میں اس کی کاٹ ہی کرنی ہے میں نے. تو یہ تو خیانت ہو گئی نا کہ سامنے معاف بھی کر دیا. تو اچھا، بعض لوگ نا چندے دیتے ہیں اداروں کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ادارے بنے ہوتے ہیں، تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، لوگ چندے دیتے ہیں ان کو کہ بھائی چلو غریبوں کے کام آئیں گے، یتیموں کے ٹھکانے بنیں گے، خواتین کے لیے شیلٹر بنیں گے. اب اگر کوئی شخص جو جمع کرتا ہے اس مقصد کے لیے اور پھر وہ دوسرے مقاصد پہ خرچ کر دیتا ہے، تو یہ اجتماعی خیانت ہے. کوئی بھی اگر کسی ادارے میں کام کرتا ہے، وہاں سے مالک کی مرضی کے بغیر چیزیں اٹھا کے گھر لے جاتا ہے، وہ بھی خیانت ہے. یا مالک کی مرضی کے بغیر وقت میں خیانت کرتا ہے، یا پھر
کوئی بھی کام میں خیانت کرتا ہے کہ آپ آفس میں ٹیبل بھی یوز کر رہے ہو، کرسی بھی یوز کر رہے ہو، تنخواہ بھی لے رہے ہو، بیٹھے بھی ہو، آپ کے پاس کوئی بندہ اپنا کام لے کر آتا ہے، آپ ڈیوٹی پہ بیٹھے ہو، آپ اس کا کام نہیں سنتے، آپ اپنے فون پہ لگے پڑے ہو، اور اگلوں کو انتظار میں گھنٹوں لگایا ہوا ہے کہ بےچارے پیچھے لمبی لائن لگتی جا رہی ہے اور آپ اپنے فون پہ بیٹھے ہوئے ہو، اور الٹا کوئی کہتا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے اس کو چپ کرا دو، چپ ہو جاؤ، تم لوگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، دھوپ ہے، گرمی ہے، کچھ بھی ہے، میں اپنے کام میں ہوں۔ تو آپ خیانت کر رہے ہو، آپ اپنے وقت کے اندر خیانت کر رہے ہو، اپنے رزق کے اندر، اپنے کام کے ساتھ، اپنے اس مالک کے ساتھ۔ اور مالک حقیقی تو سو ہے، اللہ ہے، لیکن جس باس سے آپ تنخواہ لے رہے ہو، پیسے لے رہے ہو، جس ادارے سے بھی لے رہے ہو، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہے یا چاہے وہ پرائیویٹ ہے، لیکن آپ خیانت کر رہے ہو۔ تو جس وقت کے انسان پیسے لیتا ہے اور وہ پورا نہیں دیتا، وہ وقت میں خیانت ہے، دل کی خیانت ہے، قدورت ہے، پیسے کی، روپے کی، مختلف جگہ۔ تو دنیا میں تو یہ باتیں چھپی رہ سکتی ہیں، اور دنیا میں ان باتوں کو دبایا بھی جا سکتا ہے۔ دبایا کیسے جا سکتا ہے؟ کہیں طاقت کے زور سے، کہیں ویسے ہی دبا لیا۔ تو مگر یہ یاد رکھنا چاہیے، کچھ لوگ بےچارے مجبور ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے ساتھ خیانت پہ خیانت ہو رہی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن خیانت کرنے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب روز قیامت، اللہ سے تو اس دنیا میں بھی کچھ چھپا نہیں ہے، اور قیامت میں تو لا کے کھول کے آپ کے سامنے، پوری خلقت کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ آپ نے خیانتیں کری ہیں، سب کچھ سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، توفا کلو نفس ما کسبت، جو تم نے کمایا وہ سب تمہیں پورے کا پورا دیا جائے گا، وہم یظلمون، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، جو کر کے آؤ گے وہی سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی، اللہ کو نہیں پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی بندے کو سزا دے، یا جان کے وہ کسی کے ساتھ کچھ برا کرے گا اٹھا کے دوزخ میں ڈلوائیے، اللہ کو کیا، اللہ کا اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو نبی بھیجے، قرآن بھیجا، کر کے دکھایا، نبیوں نے تعلیم دی، اور اللہ کے بندے، مطلب خلق خدا میں بھی اللہ کے بندے ہدایت کے، اللہ تعالیٰ چن چن کے لاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اللہ کے مطلب بدلتا ہے سب۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص کرتا رہے گا اللہ کو ناراض اور خیانت، تو پھر یہ یاد رکھے کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَ، کسی نبی کے لیے تو نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی کرے گا خیانت تو اس کے تو لے آئے گا پھر اس کو قیامت کے دن، ثم توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، کوئی بھی بچنے والا نہیں، ما کسبت، جو اس نے کمایا، چھوٹا یا بڑا۔ کمائی تو دیتے نا، کمائی چاہے لاکھ روپیہ ہو یا 1000 روپیہ ہو، کمائی تو کمائی ہوتی ہے نا، جو آپ نے اس دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کمائی کی، چاہے وہ نیک تھی یا بد تھی، خیانت تھی یا جو بھی تھی، وہی ملے گی جو آپ نے کی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، یعنی کہ کسی کے، یہاں پہ ظلم کا مطلب یہ کہ اللہ کسی کے اوپر زبردستی گناہ نہیں ڈال دے گا کہ بھائی دنیا میں تو خیانت نہیں کی تھی لیکن اعمال نامے میں آ گئی، نہیں، اعمال نامہ تو اتنا فیئر تیار ہو رہا ہے نا کہ وہ تو بالکل خالص ہوگا۔ تو اللہ اپنی طرف سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا، یہ تو اس دنیا میں آپ کو چھوڑا ہے کہ آپ یہاں پر اپنے کام کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور ان خطوط کے اوپر اپنی زندگی بسر کرو۔ لیکن جو لوگ خود یہاں پہ جو کمائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی سامنے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن بندوں کی اپنی کمائی ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ تو اس لیے اس آیت نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ ہمیں اس دنیا میں خیانت سے بچنا ہے، دل کی ہر طرح کی خیانت سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔